علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہے, جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو, اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے, وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, ایک صحابی تھے, انہیں ایک غزوے کے موقع پر تیر لگا اور بڑی کوشش کے باوجود ان کا خون نہیں رکتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر انہیں داغ لگوایا اور پھر ان کا خون رک گیا, یعنی وہ گرم کر کے لوہے کا پورشن اس کے اوپر پھیرا. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا, تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ, اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو. بڑھاپے کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا. ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہیں. یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں, ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہیں, اور 130 دی نہیں ہوتی بیچاری. اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے, تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا ہے. بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی ہو. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے, اس کو دم کرے. دم کیا جاتا تھا. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو. بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک طریقے سے ہوگا نا. یہ طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اکثر اس میں جعلی روایتیں ہیں. نبی علیہ السلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ علاج، اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل. الا یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو، جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے. تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو واقعی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو. پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے، اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم.